آج ہم میٹ ہیگ کے بہت ہی مشہور ناول دا مڈ نائٹ لائبریری اس کے خلاصے پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ جی اور یہ خلاصہ جو ہے یہ افسوس، زندگی میں کیے گئے انتخاب اور ان فیصلوں کے جو کبھی کبھی بڑے غیر متوقع نتائج نکلتے ہیں ان موضوعات کو بڑے دلچسپ انداز سے دیکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ موضوعات ایسے ہیں جو زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر ایک کو چھوتے ضرور ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسی صورتحال میں لے جاتی ہے جہاں شاید ہم میں سے کئی لوگ کسی نہ کسی سطح پر کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں، مطلب یہ احساس کہ شاید ماضی میں کوئی غلط موڑ لے لیا، ہاں کہ ہماری زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی تھی یا شاید ہونی چاہیے تھی۔ تو کہانی کی جو مرکزی کردار ہیں نورا سیڈ، وہ بالکل اسی کیفیت کا شکار ہے۔ 30 سال کی ہیں نورا، اور ان کی زندگی بظاہر ناکامیوں کا ایک مجموعہ سی لگتی ہے۔ نوکری نہیں رہی، پالتو بلی تھی وہ مر گئی، بھائی سے تعلقات میں تناؤ ہے، اور پرانی منگنی ٹوٹی ہوئی ہے اس کا دکھ الگ۔ او تو وہ اس مقام پر ہیں جہاں لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ آپ کہہ لیں مکمل ناامیدی کے عالم میں ہیں۔ جی، یہ تو کافی مشکل صورتحال ہے۔ بالکل، لیکن پھر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جب نورا اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو وہ مرنے کی بجائے خود کو ایک بڑی پراسرار، ایک لامحدود سی لائبریری میں پاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہے مڈ نائٹ لائبریری، جو زندگی اور موت کے درمیان کہیں معلق ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی الماریوں میں جو کتابیں ہیں جی ہر کتاب نورا کی ایک ممکنہ متبادل زندگی کی تفصیل ہے۔ وہ تمام زندگیاں جو وہ جی سکتی تھی اگر ماضی میں انہوں نے مختلف فیصلے کیے ہوتے۔ واہ، یہ تو بہت ہی فینٹیسی جیسا تصور ہے۔ ہاں نا؟ تو یہ لائبریری جو بظاہر ایک لامحدود موقع دیتی نظر آ رہی ہے، یہ ہے کیا؟ کیا یہ کوئی دوسری دنیا ہے یا کوئی ذہنی حالت؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، خلاصے کے مطابق یہ لائبریری کوئی حقیقی فزیکل جگہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک استعاراتی مقام ہے، ایک میٹافور ہے۔ یہ زندگی اور موت کے بیچ کا ایک لمحہ ہے، ایک وقفہ سا، جہاں وقت جیسے رکا ہوا ہے۔ اور یہاں جو لاتعداد کتابیں ہیں وہ نورا کے لاتعداد ممکنہ راستوں کی علامت ہے۔ ہر کتاب ایک مختلف فیصلے پر مبنی زندگی کی کھڑکی ہے۔ یعنی ہر کتاب ایک واٹ ایف سینیریو ہے؟ بالکل، ایک کتاب میں شاید وہ اپنے منگیتر ڈین کے ساتھ شادی کر کے خوش ہیں، دوسری میں وہ عالمی شہرت یافتہ تیراک ہیں، تیسری میں ایک کامیاب راک سٹار، چوتھی میں شاید قطبی ریچھوں کا مطالعہ کرنے والی گلیشیولوجسٹ۔ امکانات جو ہیں وہ بظاہر لامحدود ہیں۔ اور اس لائبریری میں ان کو ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ملتی ہیں، مسز ایلم، جو ان کے بچپن کی شفیق لائبریرین تھی۔ ان کا کیا کردار ہے اس پوری صورتحال میں؟ ہاں، مسز ایلم وہ ایک طرح سے رہنما یا مرشد کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ نورا کی پرانی مہربان اسکول لائبریرین تھیں جنہوں نے ہمیشہ نورا کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اچھا، تو اس مڈ نائٹ لائبریری میں وہ نورا کو سمجھاتی ہیں کہ یہ جگہ، یہ لائبریری اسے اپنے پچھتاووں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع دے رہی ہے۔ ازالہ کرنے کا یعنی ان کو مٹانے کا؟ ایک طرح سے ہاں، وہ بتاتی ہیں کہ نورا ان میں سے کوئی بھی کتاب منتخب کر کے اس زندگی کو جی سکتی ہیں، آزما سکتی ہیں۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف زندگیاں آزما کر دیکھے کہ کیا کوئی ایسی زندگی ہے جو اسے اتنی پسند آئے کہ وہ اسے مستقل طور پر جینا چاہے، کوئی ایسی زندگی جو اس میں دوبارہ جینے کی خواہش پیدا کر دے۔ یہ تو کسی خواب کے سچ ہونے جیسا لگتا ہے۔ کون نہیں چاہے گا بھلا کہ اپنے ماضی کے سب سے بڑے پچھتاووں کو مٹا سکے؟ بالکل، یہ خیال کہ آپ لفظی طور پر ایک مختلف زندگی میں قدم رکھ سکتے ہیں یقیناً بہت پرکشش ہے۔ تو نورا نے کیا کیا اس موقع کا؟ ظاہر ہے ابتدائی طور پر یہ خیال ناقابل یقین حد تک پرکشش لگا نورا کو، وہ جو اپنی اصل زندگی سے مکمل مایوس ہو چکی تھی۔ اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا اور پھر انہوں نے ان زندگیوں میں چھلانگ لگانا شروع کر دیا جن کے بارے میں انہیں ہمیشہ افسوس رہا کہ کاش وہ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ جیسے کہ کون کون سی زندگیاں آزمائیں؟ کئی ساری۔ وہ ایک مشہور بینڈ کی ممبر بنتی ہیں جس کا خواب انہوں نے اور ان کے بھائی نے کبھی دیکھا تھا۔ وہ ایک اولمپک چیمپئن تیراک بنتی ہیں جیسا ان کے والد چاہتے تھے۔ اچھا، وہ شمالی ناروے کے یخ بستہ میدانوں میں گلیشیئرز پر تحقیق کرتی ہیں۔
ایک ایسی زندگی جو بظاہر بہت پرسکون اور بامقصد لگتی ہے۔ وہ شادی کر کے ماں بننے کا تجربہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ایک پب چلانے کی زندگی بھی آزماتی ہیں۔ مطلب وہ ہر اس راستے پہ قدم رکھتی ہیں جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ بہتر ہوتا۔ لیکن کیا وہ واقعی بہتر زندگیاں تھیں؟ کیونکہ اکثر جب ہم کاش کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم صرف مثبت پہلوؤں کا تصور کرتے ہیں نا؟ کیا نورا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ جیسا آپ نے کہا، ہم اکثر متبادل راستوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ نورا کو بھی جلد ہی اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر متبادل زندگی میں انہیں وہ کچھ ضرور ملتا ہے جس کی انہیں خواہش تھی، کہیں شہرت، کہیں کامیابی، کہیں محبت، کہیں سکون کا کوئی عنصر۔ لیکن ہر زندگی اپنے ساتھ نئی غیر متوقع مشکلات، قربانیاں اور نقصانات بھی لاتی ہے۔ اچھا، مثلاً جب وہ راک سٹار بنتی ہیں تو شہرت تو ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی منشیات کا استعمال، کھوکھلے رشتے اور اپنے بھائی کی المناک موت کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ او خدایا۔ جب وہ اپنے منگیتر سے شادی کرتی ہیں تو بظاہر مستحکم زندگی تو ملتی ہے، لیکن اس میں وہ جذبہ اور آزادی نہیں ہوتی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ جب وہ سائنسدان بنتی ہیں تو مقصد ملتا ہے، لیکن شدید تنہائی اور خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کوئی بھی راستہ پرفیکٹ نہیں تھا، ہر انتخاب کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات تھے۔ یہ تو کافی مایوس کن نتیجہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں زندگی مشکل ہی رہے گی؟ یہ مایوس کن لگ سکتا ہے پہلی نظر میں، لیکن خلاصہ اسے ایک زیادہ مثبت زاویے سے پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تجربات نورا کو اور قاری کو بھی ایک بنیادی سچائی سکھاتے ہیں۔ کامل زندگی کا وجود وہ صرف ایک وہم ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ خوشی کا مطلب مشکلات یا درد کا مکمل خاتمہ نہیں ہے، نہ ہی خوشی صرف بڑی کامیابیوں یا شہرت میں ہے، بلکہ حقیقی خوشی اور اطمینان وہ مشکلات، چیلنجز اور نامکمل ہونے کے احساس کے باوجود زندگی میں معنی تلاش کرنے میں ہے۔ اچھا۔ چھوٹے لمحوں کی قدر کرنے میں اور انسانی رشتوں کو اہمیت دینے میں ہے۔ نورا کی ہر کامیاب زندگی میں کچھ نہ کچھ اہم غائب تھا، کبھی قریبی رشتے، کبھی ذاتی اطمینان، کبھی صحت۔ بالکل۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ اکثر بہت سطحی ہوتی ہے، اگر اس کی بنیاد گہرے انسانی روابط اور اندرونی سکون پر نہ ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اکثر خوشی کو غلط جگہوں پر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حالات بدل جائیں یا ماضی کے فیصلے مختلف ہوتے تو ہم خوش ہوتے۔ جی۔ لیکن شاید خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے زیادہ اندرونی کیفیت اور نقطہ نظر سے ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں نورا کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ اچھا۔ ان تمام تجربات کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی اس اصل زندگی کی قدر کو پہچاننا شروع کرتی ہیں جسے وہ بیکار اور پچھتاووں سے بھرا سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی اس زندگی میں بھی محبت کرنے والے لوگ تھے، جیسے ان کا بھائی، ان کی دوست، اس میں بھی خوشی کے لمحات تھے، اور سب سے بڑھ کر اس میں امکانات تھے، پوٹینشل تھا۔ صحیح۔ انہیں سمجھ آتا ہے کہ پچھتاوا ناکامی کا ثبوت نہیں بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ غلطیاں کرنا، غلط راستے چننا اور پھر ان پر افسوس کرنا، یہ سب زندگی کے سفر کا حصہ ہے۔ بالکل۔ زندہ رہنا اپنی تمام تر پیچیدگیوں، خوشیوں اور غموں کے ساتھ بذات خود ایک قابل قدر اور قیمتی تجربہ ہے۔ تو یہ محض مختلف زندگیوں کو آزمانے کا کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ تو خود شناسی کا ایک سفر بن گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس احساس کے بعد نورا نے کیا کیا؟ کیا وہ کسی متبادل زندگی میں ٹھہر گئیں؟ نہیں، اور یہی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ جب نورا کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہر زندگی میں خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور یہ کہ ان کی اپنی اصل زندگی میں بھی قدر و قیمت موجود ہے جسے انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، جی، تو وہ ایک نیا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ اب کسی بہتر زندگی کی تلاش میں نہیں، بلکہ وہ اپنی اسی زندگی کو دوبارہ جینا چاہتی ہیں جسے وہ پیچھے چھوڑ آئی تھیں۔ واقعی اپنی اسی زندگی کو؟ جی، وہ مڈ نائٹ لائبریری کو، مسز ایلم کو الوداع کہتی ہیں اور اپنی اصل حقیقت میں واپس آنے کا انتخاب کرتی ہیں۔
اور یہ انتخاب اس لیے اہم ہے کہ یہ شکست خوردگی کی علامت نہیں بلکہ قبولیت اور امید کی علامت ہے۔ وہ اپنے زندگی کو اب پچھتاووں کی قید کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ ایک کینوس کے طور پر دیکھتی ہیں جس پر وہ اب اپنی مرضی کے رنگ بھر سکتی ہیں۔ اس واپسی کے کیا نتائج ہوئے؟ کیا مطلب ان کی مشکلات ختم ہو گئیں؟ دیکھیں، مشکلات فوری طور پر ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنی زندگی میں واپس آتی ہیں یا یوں کہیں کہ موت کے منہ سے بچ جاتی ہیں تو بیرونی حالات شاید ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن نورا خود بدل چکی ہوتی ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ جی، وہ اب ماضی کے پچھتاووں میں الجھی نہیں رہتی۔ اس کے بجائے وہ حال پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک کپ چائے، موسیقی، کسی سے بات چیت، ان میں خوشی محسوس کرتی ہیں۔ وہ شکر گزاری کا رویہ اپناتی ہیں اور ان کا یہ نیا زاویہ نگاہ انہیں ان مسائل سے نمٹنے کی طاقت دیتا ہے جو پہلے انہیں ناقابل برداشت لگتے تھے۔ تو رویہ بدلنے سے حقیقت بدل گئی ایک طرح سے۔ بالکل۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا معیار اکثر ہمارے حالات سے زیادہ ہمارے رویے اور نقطہ نظر پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی اور اس کے مرکزی خیال کو سمیٹنا چاہیں، جیسا کہ خلاصے میں بیان کیا گیا ہے، تو کیا پیغام سامنے آتا ہے؟ مرکزی پیغام بہت واضح ہے اور میرے خیال میں بہت متاثر کن بھی۔ وہ یہ کہ ایک کامل زندگی گزارنے کی کوشش یا خواہش بے معنی ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی زندگی کامل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس زندگی کی قدر پہچانیں جو ہمارے پاس ہے، اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت۔ جی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے، روزمرہ کے انتخاب، وہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہماری زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، زندگی کبھی بھی اتنی مایوس کن یا بے راہ نہیں ہوتی جتنی کبھی کبھی لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ امید کی گنجائش رہتی ہے، ہمیشہ ایک نیا قدم اٹھانے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت امید افزا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی کہانی کے مصنف ہیں۔ ماضی تو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن حال اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یقیناً۔ اور اس ناول یا اس کے خلاصے کی اصل طاقت صرف ایک دلچسپ فینٹسی کہانی سنانے میں نہیں ہے۔ جی۔ اس کی گہرائی اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں افسوس، انتخاب، امکانات اور زندگی کے حقیقی معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ خیال کہ ہمارے ہر فیصلے سے ایک نئی ممکنہ کائنات تخلیق ہو سکتی تھی، یہ ہمیں اپنے موجودہ انتخاب کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ اگرچہ ہم ماضی میں جا کر چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم حال میں بہتر فیصلے کر کے، زیادہ شعوری طور پر جی کر اپنے مستقبل کو ضرور متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ لائبریری ایک استعارہ ہے اس اندرونی جائزے کا جو ہم سب کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ صرف نورا کی کہانی نہیں لگتی، یہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کی کہانی بن جاتی ہے۔ جی۔ اس گفتگو اور ان موضوعات کی روشنی میں ایک آخری سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے، جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی غور کرنا چاہیں۔ جی۔ اگر فرض کریں، صرف سوچنے کی حد تک، کہ کسی کو واقعی ایسی مڈ نائٹ لائبریری تک رسائی مل جائے جہاں وہ اپنی زندگی کا کوئی ایک مختلف انتخاب آزما سکتا ہو، تو ماضی کا کون سا ایک فیصلہ یا راستہ وہ چننا چاہے گا؟ اور اس انتخاب کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہ ہو کہ وہ زندگی کیسی ہوتی، بلکہ یہ جاننا ہو کہ وہ متبادل راستہ خود اس شخص کی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں یا گہری خواہشات یا اس کی حقیقی اقدار کے بارے میں کیا سب سے حیران کن انکشاف کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ذہنی مشق ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ تو اس نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔